سنجیدہ نہیں لے رہے تو آپ کو شاید آج جو ہے یاد دہانی کے بعد آپ کو بھی یہ خیال آئے کہ یہ کتنا ضروری ہے۔ پچھلے 100 دن کے اندر کی سب سے ظاہر ہے جو تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہم 1900 سے زیادہ پاکستانی سے جدا ہو چکے ہیں جو اس بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ یہ حقیقت ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن یہ ایک اللہ تعالیٰ کی آپ سمجھ لیں کرم ہے کہ ہم ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں یہ بیماری اتنی مہلک نہیں ثابت ہوئی جتنی کہ دوسرے ممالک کے اندر ہوئی ہے، خاص طور پہ یورپ کے اندر۔ اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اس بات سے انسان نظر نہیں چرا سکتا کہ ہر انسانی جان قیمتی ہوتی ہے۔ ہاں، برطانیہ میں تقریباً ہر 10 لاکھ میں سے 600 لوگوں کا انتقال ہو گیا، پاکستان میں 10 لاکھ میں صرف 9 لوگوں کا انتقال ہوا، لیکن یہ 9 کا جو ہنسا ہے یہ ایک جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کولڈ سٹیٹسٹک ہے، لیکن اس کے پیچھے انسانی جانیں ہیں۔ 1935 لوگ جو گئے ہیں ان میں سے ہر شخص اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے ایک پوری دنیا رکھتا تھا، اور اس لیے جو قومی پالیسیز بنائی جاتی ہیں اس کے اندر ظاہر ہے تمام چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن یہ ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہم فیصلے کر رہے ہیں اگر ہمارے فیصلوں کی وجہ سے، اور خاص طور پہ ایک ایسا فیصلہ جس میں ہماری جیب سے کوئی پیسہ نہیں جاتا، ہمیں کوئی بہت تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی، ہم کوئی اگر ایسا قدم کریں جس سے ایک شخص کی بھی زندگی خطرے میں پڑے تو وہ ناقابل معافی ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو تھوڑا سا بات کریں گے، اگلی والی سلائڈ پہ جائیں۔ یہ آپ ٹی وی پہ نہیں دیکھ سکتے لیکن میں ان کو بولتا رہوں گا، اگلی سلائڈ پہ جائیں کیونکہ میں نے کچھ نوٹس یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ ہماری کیا اسٹریٹجی رہی ہے ابھی تک، ہماری کیا اسٹریٹجی رہی ہے اور اب ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ لوگ اس کے اندر بڑی کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن بنیادی جو اسٹریٹجی ہے اس میں پہلے دن سے اور آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ کیا اسٹریٹجی ہے؟ اس کے 3 جز ہیں، 3 بنیادی حکمت عملی کی چیزیں ہیں۔ وبا کے پھیلاؤ کو کم کرنا ہے، اس کو مکمل طور پہ روکا نہیں جا سکتا، دنیا نے وہ کوشش کر کے دیکھ لی اور آپ نے دیکھا ہے دنیا میں ہر جگہ یہ وبا پھیلی ہے، لیکن اس کے پھیلاؤ کی رفتار میں کمی کرنی ہے، اور کتنی کمی کرنی ہے؟ اتنی کمی کرنی ہے کہ ہمارا صحت کا نظام مفلوج نہ ہو جائے۔ پہلے ایک براڈ بیسڈ لاک ڈاؤنز کیے گئے، وہ ساری دنیا جو ہے اس حکمت عملی سے آہستہ آہستہ آگے آ گئی۔ مہینوں کے لیے اور سالوں کے لیے قوموں کو بند نہیں کیا جا سکتا، لیکن وبا کا پھیلاؤ کو روکنا ابھی بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ یہ مجھے کچھ لگتا ہے کہ کچھ بحث سے ایسا لگتا ہے کہ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے وبا کے پھیلنے کا کچھ نہیں کیا جا سکتا، یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ 2 جو سب سے اہم حصے ہیں اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آج جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس میں سب سے پہلا اور ہمارا سب سے جو طاقتور ہتھیار ہے ایک بحیثیت من حیث القوم، وہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحبان نے ہمیں حفاظتی تدابیر بتائی ہیں ہم ان پر عمل کریں۔ ان کی تشہیر بے تحاشا کی جا چکی ہے، ہیلتھ منسٹری نے باقاعدہ گائیڈ لائنز بنائیں، ہمارے انفارمیشن کے لوگ ہیں انہوں نے یہی گائیڈ لائنز جو ہیں وہ پاکستان کے ہر شہری تک پہنچائیں اور بار بار پہنچائیں، اور سب سے زیادہ کامیاب طریقہ کار یہی ہے کہ ہم اپنے طرز عمل کے اندر تبدیلی لائیں اور خود ہم یہ حفاظتی تدابیر کو اپنائیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت یہ دیکھے کہ لوگ جو ہیں وہ حفاظتی تدابیر نہیں اپنا رہے، وہ نہ صرف اپنی زندگی اور اپنی روزگار خطرے میں ڈال رہے ہیں بلکہ باقی سب کی بھی زندگی اور روزگار خطرے میں ڈال رہے ہیں اور کچھ نہ کیا جائے۔ اسی لیے پہلے کئی دفعہ تنبیہ کرنے کے بعد سب سے پہلے تو آگاہی دی گئی اور بار بار آگاہی دی گئی، پھر اس کے بعد تنبیہ کی گئی، پھر آخری جو NCC کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر فیصلہ کیا گیا، جو وزیر اعظم جس کو قیادت کرتے ہیں، جس کے اندر تمام وزرائے اعلیٰ موجود تھے، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے، اور انتظامی جو ہماری مشینری ہے ان کو احکامات جاری کیے گئے کہ جہاں پر حفاظتی تدابیر پر عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا وہاں پر انتظامی کارروائی کی جائے۔
اور آپ نے پچھلے چند دنوں کے اندر دیکھا ہوگا بڑی پیمانے کے اوپر انتظامی کارروائیاں بھی کی گئی ہیں، دکانیں سیل کی گئیں، مارکیٹس بند کی گئیں، ٹرانسپورٹ کے اندر جہاں وائلیشن ہو رہی تھی ایس او پی کی وہاں پر اقدامات کیے گئے۔ یہ ہم خوشی سے نہیں کر رہے، یہ کسی ڈپٹی کمشنر کو، کسی پولیس کے آئی جی کو شوق نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جا کر یہ کرے، لیکن یہ ان کی ذمہ داری ہے اور بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ اور آخر میں بات کروں گا کہ کس طریقے سے وہ ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو 21 کروڑ لوگ ہیں ان کی بحیثیت مجموعی ان کی صحت کی حفاظت کی جائے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اس وقت ان کے کندھوں پر ہے۔ تو میں ان تمام لوگوں سے جو اس انتظامی کارروائی کے وجہ سے جن کے اوپر ایکشن لینا پڑا ان سے بھی اپیل کروں گا کہ خدا را یہ آپ ہی کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، یہ آپ کے دشمن نہیں ہیں، یہ آپ کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، اور ان کو نہ مجبور کریں۔ ہم چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ سب کو روزگار کمانے کا حق ہو، سب کا زندگی کا پہیہ چلتا رہے، لیکن آپ کو روزگار کمانے کا حق ضرور ہے، آپ کو آزادی سے زندگی گزارنے کا حق ضرور ہے، لیکن آپ کی آزادی وہاں پر ختم ہو جاتی ہے جہاں آپ کسی اور کی آزادی کو سلب کرنے کی اقدامات کریں۔ تو آپ کو اور کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اتنے بڑے بڑے فیصلے ہوئے تمام این سی سی کے لیول کے اوپر، تمام چیف منسٹرز، پرائم منسٹر نے مل کے کہ آپ کے لیے روزگار کے مواقع جو ہیں اس کو کھولا جائے، اور ایک سادہ سی چیز کہ حفاظتی تدابیر کو ساتھ خیال رکھے۔ یہ تو سب سے اولی ترجیح یہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ کہا تھا کہ مقامی جگہ پہ نشاندہی کر کے جہاں کیسز زیادہ نظر آئیں وہاں پر بندشیں بھی کی جائیں، لاک ڈاؤن کیے جائیں، اور اس وقت پاکستان کے اندر 884 مختلف مقامات پر یہ لاک ڈاؤن ایکشنز ہوئے ہیں، اور تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ آبادی جو ہے وہ اس کی وجہ سے اس کے اثر میں آئی ہے۔ لیکن پھر میں وہی کہوں گا، 2 لاکھ لوگوں کے لیے جو مشکل پیدا ہو رہی ہے وہ ایک طرف، اور 20 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی زندگی کی اور صحت کی حفاظت کرنا دوسری طرف، وہ زیادہ مقدم ہے۔ تو یہ ایک تو ہمارا کام جو ہے یہ پہلے دن سے اسٹریٹجی تھی، یہ آج بھی ہے اور یہ چلتی رہے گی۔ دوسری، ہیلتھ کیئر کے نظام کے اندر، صحت کے نظام کے اندر بہتری کرنا اور اس کے اندر اضافہ کرنا، تاکہ جو بیماری آگے پھیلنی ہے، جو ساری دنیا میں نظر آ رہا تھا جس طریقے سے تمام دنیا میں پھیلی ہے، اسی طریقے سے ہمیں بھی، اور آپ کو بتایا بھی ہے کہ ہمارے ایکسپرٹ جو ہیں وہ فوکاس بھی کرتے ہیں، ماڈلنگ کرتے ہیں، وہ سامنے رکھتے ہوئے تیزی سے صحت کے نظام کے اندر جو فیسلٹیز ہیں اس کے اندر اضافے کی کوشش کی گئی۔ سب سے پہلا حصہ، اس کو ظاہر ہے جب تک تشخیص نہیں ہوگی اس وقت تک علاج نہیں ہو سکتا، تو ٹیسٹنگ کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے کام کیا گیا۔ 26 فروری کو جس دن پہلا پاکستان میں کیس آیا تھا تو پاکستان میں 8 لیبارٹریز تھیں جو کام کر رہی تھیں اور 472 ٹیسٹ کیے گئے تھے۔ آج 100 سے زیادہ لیبارٹریز ہیں جو یہ ٹیسٹ کر سکتی ہیں، اور 22 سے 23 ہزار ایک دن کے اندر ٹیسٹ ہو رہے ہیں، یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 45 سے 50% اضافہ کیا گیا ہے، اور ابھی کیپیسٹی، صلاحیت اور موجود ہے ہمارے ٹیسٹنگ نظام کے اندر۔ ہم آج جو ہے 35 طریقے سے کرونا کے مریضوں کے لیے بیڈز کی تشخیص کی گئی، کئی صوبوں کے اندر اسپیشل سینٹرز بنائے گئے، وینٹیلیٹرز جو سب سے زیادہ مشکل چیز کہ آخر میں مریض جب سیریس ہو جائے تو اس کو پھر آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، اور آکسیجن کے بعد جو ہے وہ آئی سی یو میں اس کو وینٹیلیشن کے اوپر ڈالنا پڑتا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو ضروری سمجھا گیا وہ یہ ہے کہ وینٹیلیٹر جو پاکستان کے اندر کم تھے اس کے اوپر کام کیا جائے۔ اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ شروع میں تو جو ملک کے اندر موجود تھے وینٹیلیٹرز، ان میں سے کچھ جو ہیں وہ ڈیڈیکیٹ کر دیے گئے کرونا کے مریضوں کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ نئے خریدنے کی کام بھی شروع کیا گیا۔ اور اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ تقریباً جو آ چکے ہیں ہمارے پاس نئے وینٹیلیٹرز اور جو نئے آ رہے ہیں، تو تقریباً 2 گنا اضافہ ہو چکا ہوگا ہمارے وینٹیلیٹرز کی تعداد کے اندر۔ کچھ ہم نے یہاں پر اسٹاک میں رکھے ہوئے ہیں این ڈی ایم اے کے پاس، اب ہم نے ریلیز بھی کرنے شروع کر دیے ہیں۔ پچھلے ہفتے 61 یا 63 وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ صوبوں کو دیے بھی گئے ہیں، اور جیسے جیسے ضرورت بڑھتی جائے گی ہم اس پہ اور اضافہ بھی کرتے چلے جائیں گے۔ آگے نیکسٹ پہ جائیں۔ اسی طریقے سے یہ بہت ضروری تھا
کہ جو تمام یہ جو چیزیں ہیں، ماسک ہیں، N95 ماسک ہیں، باقی ایکوپمنٹ جو ہے جو استعمال ہوتا ہے، اس کی تیزی سے پاکستان کے اندر پروڈکشن کی کیپیسٹی بڑھائی جائے. تو ہمارے سائنس کے ادارے جو ہیں انہوں نے، ہماری انڈسٹریز نے مل کے ہمارے نجی شعبے کے ساتھ اس کے اندر خاطر خواہ اضافہ کیا. اور آج یہ صورتحال ہے کہ زیادہ تر چیزیں جو ہے وہ نہ صرف ہم پاکستان میں بنا رہے ہیں بلکہ ایک بڑی تعداد کے اندر ہمیں اب ایکسپورٹ کے آرڈرز بھی مل رہے ہیں، اور ہم یہ چیزیں ہم نے ایکسپورٹ بھی کرنا شروع کر دی ہیں. ہمارا ہراول دستہ، ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز تمام دنیا کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ اہم کردار بھی انہوں نے ادا کیا ہے، اور اس کی ایک حد تک قیمت بھی ادا کی ہے، اور تمام قوموں نے کوشش بھی کی ہے کہ ان کی مدد بھی کی جا سکے. اس سلسلے کے اندر ہم نے ایک ہماری جو نیشنل ٹیلی ہیلپ لائن 1166 تھی اس کو ایکٹیویٹ کیا، اور ایک خاص واٹس ایپ کا چیٹ باٹ کے ذریعے جو ہے ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے ان کی رجسٹریشن، ان کی کمپلینٹس کے لیے ایک نظام بھی بنایا گیا. ابھی ایک ہیلپ لائن، ایک ڈائریکٹ ہیلپ لائن بھی کریٹ کی جا رہی ہے جس کے اندر اگر کوئی بھی ان کو چیز نظر آتی ہے، کوئی پرسنل پروٹیکٹیو کا ان کو پرابلم ہے، اگر ان کو کوئی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو فیسلٹیز ہیں، جو ہسپتال کے اندر انتظامات ہیں وہ ناکافی نظر آ رہے ہیں، اور کوئی ان کے اپنے کام کرنے کے اندر مشکل آ رہی ہے کرونا سے مقابلہ کرنے کے لیے، تو اس کے لیے بھی ہم کرنے جا رہے ہیں. ایک چیز جس کا میں آگے ذرا تفصیل میں بات کروں گا وہ ہے ایک بہت آج کل جس کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ ہم نے آج سے 4-6 ہفتے پہلے اسی کے اوپر کام شروع کیا تھا کہ جب کیسز بڑھیں گے تو یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی ہے کہ ایک شہر کے اندر بہت سارے وینٹیلیٹر اویلیبل ہیں یا ICU بیڈز اویلیبل ہیں، لیکن کچھ ہاسپٹلز میں وہ کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے. تو اب لوگوں کو پھر اس کے بعد یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ اب ہم کہاں جائیں. وہ ظاہر ہے کچھ زیادہ مشہور جو ہاسپٹل ہوتے ہیں انہی کے پاس سب لوگ پہلے کوشش کرتے ہیں. تو اس کے لیے ایک پورا نظام آج شبات آپ کو بتائیں گے اس کے بعد، میری بات کرنے کے بعد، کہ ایک نیا ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سسٹم ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں جس سے اس سوال کے جواب میں آسانی مل سکے. خاص طور پہ جو ہمارے جو ایمرجنسی رسپونڈرز ہیں جس طرح 1122 ہے اور دوسرے کراچی میں چیپا اور یہ دوسری ایجنسیز ہیں، ان سب کے لیے یہ انفارمیشن جو ہے، یہ معلومات ان کے ہاتھ میں ہونا بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے خصوصی طور پہ تمام ڈاکٹرز جو ہیں، اور میری اپیل بھی ہوگی ڈاکٹرز کو شباب جب آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ خاص طور پہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ضرور اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں، کیونکہ مریض آپ کے پاس آتے ہیں، لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس یہ معلومات اور آپ کی وہ ایپلیکیشن کے تھرو آپ کے یہ معلومات مہیا کر دیں گے جو اس وقت ہیلتھ کیئر سسٹم کے نظام چلانے والوں کے ہاتھ میں ہے، وہ آپ کے پاس بھی آ جائے گا، اور آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ اگر کسی وقت بھی کوئی ایسا مریض ہے جس کو ضرورت ہے ICU بیڈ کی یا وینٹیلیٹر کی، تو کون سا قریب ترین ہاسپٹل ہے جہاں پہ اس وقت کیپیسٹی موجود ہے اور اس کو وہاں پہ جانا پڑے. اس کا یہ پورا نظام ہے وہ پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ RMS سسٹم، ریسورس مینجمنٹ سسٹم پاکستان کے اندر بدقسمتی سے خاص طور پہ 18th امینڈمنٹ کے بعد وہ اتنی چینج آ گئی ہیں، الگ الگ سائلوز میں کام کرتے ہیں صوبے اور وفاق، تو ایک جگہ پہ انفارمیشن ہی نہیں ہوتی تھی. وہ بہت اس محنت کر کے یہ بھی NITB نے نظام بنایا ہے جو اس کی پہلے ہم تفصیل بتا چکے ہیں. تو یہ تمام کام جو ہے خصوصی طور پہ ہیلتھ کیئر ورکرز کی انفارمیشن کے لیے، ان کی پروٹیکشن کے لیے، اور اس کے علاوہ جو ڈسٹریبیوشن کی گئی ہے لاکھوں کی تعداد میں N95 ماسک، N95 ماسک جو میڈیکل پروٹیکٹیو جو گیئر ہوتا ہے، وہ جو سوٹس ہوتے ہیں وہ پرووائڈ کرنا، اور تمام وہ چیزیں جو چاہیے ہمارے فرنٹ لائن ورکرز کو کورونا کے پیشنٹس کا خیال کرنے کے لیے، وہ بھی NDMA پہنچاتا رہا ہے بڑے ایک منظم طریقے سے. یہ تو صحت کی سائڈ تھی. عام طور پہ کوئی ناگہانی آفت آتی ہے تو اس کا ایک پہلو ہوتا ہے، اور سب لوگ جو مل کے پھر اس ایک پہلو کے اوپر کام کرتے ہیں. جیسے خدا نخواستہ زلزلہ آ گیا تو اب سب لوگ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں، ان کو کھانا پہنچانا ہے، ان کے مکانات دوبارہ بنانے ہیں. اسی طریقے سے سیلاب آتا ہے تو کام کیا جاتا ہے. یہ ایک صرف پاکستان نہیں بٹ دنیا کے اندر ایک ایسی ناگہانی آفت دیکھنے کو ملی ہے بہت عرصے کے بعد، جس کے ایک نہیں دو پہلو ہیں.
اور وہ اس لیے کہ جب فوری طور پر اس کے ریئیکشن کے لیے کس طریقے سے مقابلہ کیا جائے، دنیا نے کہا کہ آپ تمام معیشت کو اور تمام کاروبار زندگی کو روک دیا جائے، تو وہ جب روکا گیا تو لوگوں کے اوپر انتہائی تکلیف کا وقت آیا. اور یہ میں اپنے ان تمام دوستوں کا، آپ نے مجھ سے خود سنا، میں جو پہلے جو بات کر رہا تھا لوگوں کی زندگی، میرے خیال میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہی ہے لوگوں کا صحت کا خیال رکھنا، اس لیے میں نے تفصیل میں اس سے بات کی ہے. لیکن یہ مت بھولیں کہ 15 کروڑ سے زیادہ لوگ ہمارے ملک کے اندر انتہائی معاشی تکلیف سے گزرے ہیں، اور یہی اس کا مشکل کام تھا کہ اگر آپ صرف صحت کا خیال رکھیں گے تو لوگوں کی جو روزگار ہے وہ بالکل ان سے چھن جاتا ہے، وہ تمام تکالیف جو اس سے پیدا ہوتی ہیں وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. اور دوسری طرف اگر آپ نے صرف ان کی معاشی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی تو صحت کا آپ اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیں گے کہ آپ کی معیشت بھی پھر مفلوج ہو جائے گی. اور اسی لیے بار بار ہم توازن کی جو بات کرتے رہیں، اس کے لیے حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا 1200 ارب کا ایک اسٹیمولس پیکیج کیا. احساس ایمرجنسی کیش پروگرام جو 1 کروڑ سے زیادہ پاکستانی خاندانوں تک پہنچ چکا ہے، 144 ارب روپے اس کے اندر مختص کیے گئے. اسی طریقے سے کرونا ریلیف فنڈ جو ہے اس میں 40 سے 60 لاکھ خاندانوں تک جو وہ مزدور جن کی روزگار چلی گئی کرونا کی بندشوں کی وجہ سے، ان کے لیے چھوٹا کاروبار اسکیم جو 35 لاکھ چھوٹے تاجر اور چھوٹے صنعت چلانے والے جو لوگ تھے ان کے لیے بجلی کے جو بلز کے اندر کیا گیا. اسٹیٹ بینک کی اسکیمز آئیں تنخواہیں دینے کے لیے، بلا سود قرضے دیے گئے، اور اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں کی گئیں. ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کی گئی، اور اس وقت یہ خوشی کی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر عالمی ادارے بھی جو ہیں انہوں نے بھی اس بات کو ریکگنائز کیا ہے کہ پاکستان نے جس طریقے سے اپنے متوسط سفید پوش غریب طبقے کو اس مشکل وقت میں مدد کرنے کی کوشش کی ہے اور گراؤنڈ کے اوپر جس طریقے سے ان کی مدد کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، ایسے دنیا کے اندر کم ممالک ہیں. تو یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ حالانکہ کافی حد تک روزگار کے مواقع بحال کر دیے گئے ہیں، لیکن ابھی بھی پوری طریقے سے وہ صورتحال نہیں ہے. آگے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، جیسے میں نے آپ سے کہا، میں دوبارہ دہراؤں گا اس بات کو کہ ہماری پہلے دن سے جو اسٹریٹجی تھی وہ بدلی نہیں ہے. اس کا طریقہ کار جو ہے وہ موقع کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے، لیکن آج بھی وبا کے پھیلاؤ کی رفتار میں کمی کرنا اولین ہدف ہے، اور سب سے زیادہ اس کے اندر مؤثر کردار جو ہے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں. میں یہ بھی کہوں گا کہ میں کئی ہفتے تک میں پاکستان کی قوم کی تعریف کرتا رہا کہ ہم بہت ساری چیزوں کے لیے مشہور ہیں، کہ ہمیں بڑی صلاحیتیں ہیں. ایک چیز جس کے لیے پاکستان کی قوم مشہور نہیں ہے وہ ڈسپلن ہے. عام طور پہ ہم سب پاکستانی کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ڈسپلن قوم نہیں ہے، لیکن کئی ہفتے تک بہت ڈسپلن کا مظاہرہ کیا، اور کافی حد تک جو حفاظتی تدابیر بتائی گئیں اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا. لیکن عید سے پہلے آخری ہفتہ جو گزرا تھا اس کے اندر جو عید کی شاپنگ کے اندر ہم نے مناظر دیکھے، جس طریقے سے کئی علاقوں میں عید منائی گئی، وہ جو ہے اس میں وہ ڈسپلن بریک ڈاؤن ہو گیا. میں پھر آپ سے کہوں گا، حکومت چاہتی ہے آپ آزادی سے زندگی گزاریں، لیکن حکومت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی صحت کی، جس طریقے سے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کی روزگار جو ہے اس کا بھی خیال رکھے، اسی طریقے سے اپنے شہریوں کی صحت کا خیال رکھنا بھی ہے. یہ جو انتظامی کارروائیاں میں نے آپ کو پہلے بولی تھیں، آپ اگر احتیاط کریں گے، اور خاص طور پہ وہ لیڈرز انڈسٹری کے، میں FPCCI کے لیڈر سے اپیل کرتا ہوں، میں جو چیمبرز ہیں، کراچی چیمبر، لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ، بڑے بڑے جو چیمبرز ہیں، اس کے علاوہ کوئٹہ، پشاور، میں ان سے اپیل کرتا ہوں. انڈسٹری کی جو ایسوسیشنز ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں. مارکیٹ میں، ہر مارکیٹ کے اندر الیکٹڈ لیڈرشپ موجود ہے ہمارے تاجروں کی، ان سے میں اپیل کرتا ہوں. یہ ہم سب کی ایک مجموعی ذمہ داری ہے جس کے اندر آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور جس وقت یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں تو سب نے آپ نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ یہ کرنا ہے. یہ صرف انتظامیہ کا کام نہیں ہے، انتظامیہ نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ کام کرتی رہے گی، اس لیے
کہ یہ نہ ہو کہ یہ انتظامی کارروائیاں بڑھتی جائیں اور لوگوں کے کاروبار کے اوپر اثر ہو. میں پھر آپ سے اپیل کروں گا کہ تمام لوگ مل کے من حیث القوم دوبارہ سے اس ڈسپلن کا مظاہرہ کریں جو ہم پہلے کر چکے ہیں. سب سے اہم چیز یہ ہے. اس کے علاوہ صحت کے نظام کے اندر جو بہتری ہے وہ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. جو میں نے کہا کہ جو نظام ایک تو کیپیبلٹی اس کی بڑھانی ہے کہ کتنے آئی سی یو بیڈز ہیں, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اس کے اوپر ہم الگ سے تفصیل کے اندر آپ کو بتا دیں گے. وینٹیلیٹرز کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے, ڈاکٹرز کی ٹریننگ کی جا رہی ہے, پیرامیڈکس کی ٹریننگ کی جا رہی ہے. تو ہم اپنے صحت کے نظام کو بھی بڑا کرتے چلے جا رہے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آگے اگر وبا زیادہ بڑھے تو ہمارا نظام مفلوج ہو. انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ اس جو صلاحیت موجود ہے اس کا بہترین استعمال, سب سے زیادہ افیکٹو اور آپس میں مل کے ایک ٹیم ورک کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہیلتھ کیئر کے نظام ہے, جو ہسپتال ہیں, جو صحت کے ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ سب ایک ٹیم بن کر کام کر کے کس طریقے سے بہترین اس صحت کی جو ہماری فیسلٹیز ہیں اس کا استعمال کر سکیں. ڈاکٹر فیصل سلطان جو پرائم منسٹر کے کووڈ کے اس وقت چیف ہیں, اس کام کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہیں, ان کو خصوصی طور پہ میں نے درخواست کی تھی. وہ کراچی اور لاہور گئے ہیں, ہسپتالوں کا دورہ کیا ہے, ڈاکٹرز کے ساتھ ملے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے ان کی یہ تمام جو انہوں نے کام کیا ہے اس کے بنیاد کے اوپر ہم مزید اس نظام کی بہتری کے لیے کام کریں گے. آخر میں 100 دن کیونکہ ایک مائل سٹون ہے, 100 دن کے گزرنے پہ میں کچھ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں, اور پاکستانی قوم سے میں امید رکھتا ہوں کہ جس طریقے سے پہلے میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا ہے, اگلے چند دنوں کے اندر ہمیں وہ ڈسپلن دیکھنے کو ملے گا کہ انشاءاللہ پھر میں آ کے پوری قوم کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جس ڈسپلن کا آپ مظاہرہ کر رہے ہیں. لیکن اس وقت سب سے پہلے ظاہر ہے سب سے بڑا ہمارا ہراول دستہ جو ہم بار بار کہتے ہیں, ہمارے ہیلتھ کیئر کے ورکرز اور ڈاکٹرز, پیرامیڈکس, نرسز, تمام عملہ جو ان ہسپتالوں میں کام کر رہا ہے, اور خاص طور پہ ان وارڈز کے اندر جہاں کورونا کے پیشنٹس کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے. تو سب سے بڑا جو قوم کے اوپر اس وقت احسان ہے اور سب سے زیادہ جن کا شکریہ ادا کرنا چاہیے وہ تو ہمارے یہ ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں. پروونشل اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن انتظامیہ کو ہمارے پاکستان کے اندر ایک ماحول بن گیا ہے کہ ان کے بارے میں اچھی بات کم کی جاتی ہے. لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں پچھلے 100 دن کے اندر جس جاں فشانی سے, جس محنت کے ساتھ ہمارے چیف سیکٹریز جو ہیں اور ہوم سیکٹریز, اس کے علاوہ نیچے ڈپٹی کمشنرز, اے سیز, گراؤنڈ تک جو عملہ ہے انہوں نے کام کیا ہے, اور انہوں نے دکھایا ہے کہ اس نظام کے اندر بڑی جان موجود ہے. اگر ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں, ان کو سہارا دیں تو یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں قوم کے لیے. تو میں ان کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پولیس جس کا سب سے مشکل کام ہے, جس نے جا کے لوگوں کو اس کام کرنے سے روکنا ہے جو اس شخص کی اپنی زندگی کے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو وہ بیچارے کام بھی کرتے ہیں آپ کی بہتری کے لیے. لیکن ظاہر ہے لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان پر بندش لگائی جا رہی ہوتی ہے, کسی دکان کو بند کیا جا رہا ہوتا ہے. سو پولیس والوں کا خاص طور پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں ڈاکٹرز کے بعد اگر سب سے زیادہ مشکل اس وقت نوکری کسی کی کورونا کے اندر ہے تو ہمارے پولیس کا نظام ہے. منسٹری آف انفارمیشن اور آئی ایس پی آر, یہ اس جنگ کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ عوام تک حقائق پہنچانا اور آگہی دینا. وہ ڈاکٹر صاحبان ہمارے بیٹھ کے جو ہیلتھ منسٹری ہے وہ ایس او پی اور گائیڈ لائن تو بنا لیتے ہیں, لیکن وہ عوام تک پہنچتی اس وقت ہے کہ جب ہمارے انفارمیشن والے, ہماری آئی ایس پی آر والے اس پیغام کو گھر گھر پہنچاتے ہیں. اور ایک پچھلے 100 دن کے اندر انہوں نے جو کام کیا, اور میں آپ کو اس کی خود ظاہر ہے سب سے زیادہ گواہی تو میں دے سکتا ہوں کہ کس طریقے سے این سی او سی کے اندر فیصلہ ہوتا ہے, اور وہ فیصلہ جو ہے آپ کو, اور جو عوام کے لیے اس کے اندر جو پیغام ہوتا ہے وہ آپ کو 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے کے بعد سکرینز کے اوپر نظر آتا ہے, اور رات تک پاکستان کے تقریباً تمام لوگوں تک وہ پیغام پہنچ چکا ہوتا ہے. تو ان کا میں بڑا خصوصی شکریہ کرتا ہوں. ان کے لیے بھی میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں, خدا کا واسطہ ان کی زندگی اور مشکل نہ کریں. جو سنی سنائی بات ہے اس کو واٹس ایپ گروپ پہ فارورڈ نہ کریں. لوگوں میں پینک پھیلا کر آپ کوئی فائدہ نہیں کریں گے. دنیا بھر کی اس وقت چینلز موجود ہیں جہاں پہ اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہیں, اگر کوئی خراب خبر ہے تو ضرور بتائیں, لیکن ایک پراپر نظام کے تحت بتائیں, بغیر ویریفیکیشن کے آگے نہ کریں. آخر میں جن کی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, انگریزی میں کہتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, یہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوں. این سی او سی کا عملہ 27 مارچ کو کام شروع کیا تھا. صبح ہو یا رات ہو, جمعہ, ہفتہ, اتوار, کوئی بھی ورک ڈے,
بشمول عید کے دنوں کے 27 مارچ سے اس سینٹر نے جو کام کرنا شروع کیا ہے وہ ایک دن کے لیے بھی کام رکا نہیں ہے. جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں اور اسپرٹ ان کے اندر یہی ہے کہ جس طریقے سے بارڈر پہ جا کے اپنی زندگی داؤ پر لگا کر قوم کی حفاظت کرتے ہیں, اسی طریقے سے یہی جذبہ ہے کہ لوگوں کی زندگیاں خطرے کے اندر ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے جتنی بھی محنت کی جائے. اور جنرل حمود الزماں اور ان کے نیچے جو آپس کمانڈر ہیں جنرل آصف گرایا, ان دونوں کی لیڈرشپ کے اندر جو یہ کام کر رہے ہیں, یہ قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے لیے یہ کیا محنت کی جا رہی ہے. اب آخر میں ریکویسٹ کروں گا شبات سے کہ جو پاک نگہبان جو اپلیکیشن ہے ہسپتال کے نظام کے بارے میں, اس کے بارے میں ذرا عوام کو بتا دیں. تھینک یو اسد صاحب. اس سے پہلے میں پاک نگہبان کی ایپ کا ذکر کروں, تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کہ یہ ایپ جو ہے وہ کس سسٹم کے اوپر ہم نے انسٹال کیا, کس سسٹم پہ ڈپلوائے کیا ہے, اور اس کی ہم نے ڈیولپمنٹ سٹارٹ کب کی اور کیسے. جیسے اسد صاحب نے بتایا کہ آلموسٹ 100 days ago 27 مارچ کو جب ہم نے شروع کیا ویژولائز کرنا کہ ہم نے ایمرجنسی رسپانس کیسے پرووائڈ کرنا ہے اس پرٹیکولر کرائسس کے اندر, تو ہم نے پورے دنیا کا ہم نے جائزہ لیا کہ دنیا میں کون کون سے ممالک جو ہیں وہ کیا کیا سسٹمز یوز کر رہے ہیں اور ان کو پرابلمس کیا آ رہی ہیں. تو جو سب سے بڑی چیز ہم نے آئیڈینٹیفائی کی کہ جب بھی کبھی ان کنٹریز میں جو کہ ویسٹرن یورپ میں جو کنٹریز تھی, ان میں سب سے جو بڑا پرابلم پروناؤنس ہو کے سامنے آیا کہ جب پیک ہو رہا تھا کرائسس کووڈ کا, اس کے اندر لوگوں کو بیڈز اور وینٹس کے بارے میں انفارمیشن اویلیبل نہیں تھی. یہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, وہاں پر بھی اویلیبل نہیں تھی. تو ہم نے اس وقت فیصلہ کیا کہ جب ہمارے ملک میں خدا نخواستہ ایسی سچویشن آئے گی تو ہمارے پاس کوئی ٹولز ہونے چاہیے جو کہ ہمیں پرووائڈ کرے ایسی انسائٹ کہ ایٹ دا سیم انسٹنٹ جب کسی کو ضرورت ہے کسی بیڈ یا وینٹ کی, کہ اس کے پاس ریڈیلی کوئی ٹول یا کوئی سسٹم اویلیبل ہو تاکہ وہ نیئرسٹ بیڈ یا وینٹ کو یوٹیلائز کر سکے. تو ہم نے پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ ہم نے پاکستان کے سارے ہاسپٹلس کا ڈیٹا ایک سینٹرلائز سسٹم کے اوپر یونیفائی کیا ہو. تو پچھلے ہم نے تقریباً 6 سے 8 ہفتے لگا کے پاکستان کے سارے ہاسپٹلس کا ڈیٹا ایکیومولیٹ کیا. آئی ہیو گاٹ اسپیشل تھینکس, میرا خاص شکریہ این ڈی ایم اے کو سب سے پہلے کہ این ڈی ایم اے نے ہمیں وہ بیس لائن ڈیٹا دیا جس کی بیس پہ ہم نے یہ ہاسپٹلس کا ڈیٹا ایکیومولیٹ کرنا شروع کیا. پھر پروونشل ساری گورنمنٹس نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا اور ہمیں انہوں نے ڈیٹا پرووائڈ کرنا شروع کیا جو کہ ہمارے سینٹرل ڈیٹا بیس کے اندر سارے ہاسپٹلس میں جو ایسٹس موجود تھے وہ سب ہم نے اپنے ڈیٹا بیس میں اسٹور کیے. جب ہماری یہ سسٹم جو ہمارا یہ یونیفائڈ سسٹم جب کریٹ ہوا تو اس کے اوپر ہم نے ایپس بنانی شروع کی. اور یہ جو اسد صاحب نے جو فرمایا پاک نگہبان ایپ, یہ وہ ایپ ہے جو کہ موبائل فون کے اوپر اویلیبل ہوگی. سب سے پہلے ایمرجنسی رسپونڈرس کو, ایمرجنسی رسپونڈرس میں پاکستان میں نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک ملٹیپل ایمرجنسی رسپونڈرز اویلیبل ہیں جو کہ اسٹریٹ لیول پہ جا کے لوگوں کو ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں, جس میں 1122 ہے, جس کے اندر ایدی ہے, محافظ ہے, چھپا ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ آج رات تک ان سب کو یہ ایپ پہنچائی جائے تاکہ جب آپ ان کو کال کریں تو آپ کو وہ ایپ میں دیکھ کے بتا دیں کہ آپ کے نیئرسٹ اویلیبل بیڈ یا وینٹ کہاں پہ ہے جہاں پہ آپ کو یہ ایپ لے کے جا سکتی ہے. سیکنڈ فیز میں ہم اس ایپ کو ہم 2 دن تک تقریباً ہم یہ ہر عام شہری تک بھی اویلیبل کر دیں گے. اس کے علاوہ ہماری یہ بھی اپیل ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں مختلف ہاسپٹلز میں جن کے پاس مریض آتے ہیں اور جن کے پاس ایکسیس کیپیسٹی نہ ہو تو وہ بھی یہ اس ایپ کو یوز کر کے کسی بھی مریض کو ریلیونٹ ہاسپٹل میں جہاں پہ وینٹ یا بیڈ اویلیبل ہے وہاں پہ ڈائیورٹ کر سکیں. یہ ان دا نٹ شیل یہ ایپ جو ہے آئی تھنک یہ سب سے زیادہ اہم ایپ ہے جو کہ کووڈ کرائسس میں آپ کے اسٹریٹ لیول کے اوپر کوئی بھی پیشنٹ جو کہ بیڈ یا وینٹ کی اویلیبلٹی چاہ رہا ہے اس کو اس ایپ میں ریئل ٹائم انفارمیشن جو ہے وہ مل سکتی ہے. بہت شکریہ جی. میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اور اس اپیل کے ساتھ خاص طور پر ڈاکٹرز کے لیے کہ یہ جو پاک نگہبان کی ایپ جس کا بھی ذکر کیا گیا اس کو پلیز ضرور ڈاؤن لوڈ کریں تاکہ وہ لوگ جو ایک مشکل وقت میں آپ سے معلومات حاصل کرنے کے لیے آئیں تو آپ ان کو صحیح گائیڈ کر سکیں. پاکستان زندہ باد.